السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے، 21 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری 17 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ اور اس سورہ مبارکہ کی 8ویں آیت مبارکہ۔ جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات مبارکات میں ایک خاص موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور وہ موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ کا ان مشرکین کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، جتنے بھی معاہدے تھے وہ سارے کے سارے ختم۔ بات آگے بڑھتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیفا، کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ تم پر غالب آ جائیں، لا يرقبوا، یہ کبھی بھی خیال نہیں رکھیں گے، فیکم، تم لوگوں میں سے، اِلَّن، نہ تو کسی قرابت داری کا، ولا ذمتاً، اور نہ ہی کسی معاہدے کا، یردونکم، یہ راضی ہوں گے تمہارے ساتھ، بافواہہم، اپنے منہوں سے، وتأبی، اور انکار کر رہے ہوں گے، قلوبہم، ان کے دل، واکثرہم، اور ان کی اکثریت، فاسقون، نافرمانی کے راستے پر چلنے والی ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ کا ان لوگوں سے عہد کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ تو یہ کسی تعلق کا خیال رکھیں گے اور نہ کسی معاہدے کا۔ یہ زبانوں سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دل تمہاری محبت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، اور ان کی اکثریت نافرمانی کے راستے پر چل رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر بنیادی طور پر مومنوں کو مشرکین کی عداوت اور ان کی دلی نفرت سے خبردار کیا ہے، اور اس بات کو سمجھایا ہے کہ مشرکین اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ تم کسی قسم کا کوئی معاہدہ کر سکو، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور اگر ان کو اللہ کی مرضی سے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وقتی طور پر تم پر غالب بھی آ جائیں تو یہ کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ محسوس کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ال کا معنی قرابت داری، اور ذمہ کا معنی عہد، معاہدہ ہے۔ اور تمیم بن مقبل انہوں نے یہ فرمایا کہ بدترین لوگ اللہ تعالیٰ کی زمین پر وہ ہیں جنہیں قرابت داری اور کسی معاہدے کا کوئی پاس نہیں ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا معمولی سا بھی خیال رکھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں استفہام
استفہام تعجبی انکاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکید کے لیے دہرایا ہے، اس کی تکرار فرمائی ہے۔ اور اصل میں یہاں عبارت یوں بنتی ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ عہد کیسے ہو سکتا ہے، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو پھر یہ کسی قسم کی قرابت داری، تعلق داری اور کسی قسم کے تعلق کو مد نظر نہیں رکھیں گے، کسی عہد معاہدے کا یہ خیال نہیں کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح کے تفسیر المراح میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں تمہیں ان کے خلاف لڑنا پڑے گا، اگر تم ان کے خلاف نہیں لڑتے تو یاد رکھو ان کی طرف سے کسی قسم کے کسی عہد یا معاہدے اور اس کی پاسداری یا کسی قسم کی کسی خیر کی توقع رکھنے کی بجائے یہی سمجھو کہ اگر یہ تم پر غالب آ گئے تو اپنی استطاعت کے مطابق تمہیں ہر طرح کی تکلیف دیں گے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یردونکم بافواہہم، یہ کلام مستانف ہے درمیان میں، یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے ہو سکتا ہے تم سے میٹھا کلام کریں اور تم سے کہیں ہم ایمان بھی لے آئیں گے، وعدہ بھی پورا کریں گے، لیکن ان کے دل کبھی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بنیادی طور پر تو یہ صفت اہل نفاق کی ہے، منافقین کی ہے، لیکن یہ چیز، یہ بیماری ان کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور یہ جو فرمایا نا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اس کا معنی یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جھوٹی ہے، معاہدے توڑنے والی ہے، حق کا راستہ چھوڑنے والی ہے، اور وہ تمہیں ہر حال میں دھوکہ دیں گے، یہی ظاہر کریں گے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ تو بنیادی طور پر یہ عہد معاہدے توڑنے والے ہیں، اور یہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک تمہارا عقیدہ غلط ہے، تم غلط راستے پر ہو، اور یہ جو صفت ہے کافروں کی، اس وجہ سے اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ اخبث ترین ہیں۔ اخبث ترین سے مراد یہ ہے کہ یہ خبیث ترین لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ خباثت ہے ان کے دماغوں میں۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ کافر تو سارے ہی فاسق ہیں، تو یہاں پر یہ کیوں کہا کہ اکثرہم الفاسقون؟ اس کا جواب اہل علم نے کچھ یوں دیا ہے، جس کا تعلق موجودہ حالات کے ساتھ بھی ہے، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے معزز خواتین و حضرات کہ کافر جو ہے وہ بسا اوقات دنیاوی معاملات میں بڑا ایماندار ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں اس کے دل کے اندر نفرت بری ہوگی۔ بسا اوقات کیا ہوگا کہ کافر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن جب مسلمانوں کی مخالفت کی باری آئے گی تو سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جس طرح کی اس وقت آج کل کے کفار ہیں۔ تو اصل میں قرآن کی، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کی یہ خوبی ہے کہ قرآن ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بات قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے کہی، آج وہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ کافر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ
اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔